سے نیچے تک سارے ملے ہوئے ہیں، حفاظت کس نے کرنی ہے بچیوں کی عزت کی؟ سب تو مل چکے آپس میں، تو حفاظت کون کرے گا؟ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں پیارے بھائیو، اللہ پاک نے ہمیں بار بار مخاطب کیا، خود اپنے آپ کو بچاؤ۔ جب سارا سسٹم ہی مل جائے گا تو کہاں جا کے انصاف تلاش کریں گے؟ واقعات ہونے کے بعد کہو کہ ہمیں انصاف چاہیے۔ اس لیے اسلام نے منع کیا ہے، تعلیم کے خلاف نہیں ہے اسلام، تعلیم کے خلاف نہیں، ایجوکیشن کے خلاف نہیں، لیکن یہ جو مخلوط تعلیم ہے نا، مرد عورت سارے اکٹھے ہو جائیں، بے حیائی اور کوئی پردہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، ملو جلو اور سارا معاملہ بنا ڈالو، یہ اسلام کے خلاف۔ اور غور سے سماعت فرمانے، ہمارے دین اسلام کا غسل مرد اور عورت کی عزتوں کی حفاظت کا ذریعہ، حیا، آنکھوں میں حیا، دماغوں میں حیا، خیالات کا پاکیزہ ہونا، ظاہری باطنی، ظاہر اور باطن، دل، دونوں طرح کی تعلیمات اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اپنے ظاہر کو بھی پاک صاف ستھرا پاکیزہ رکھو، ظاہر سے بھی بے حیائی، برائی، گندگی، ناپاکی نہیں آنی چاہیے، اور باطن کو بھی پاک صاف ستھرا بناؤ، اندر باہر ہر لحاظ سے ستھرے پاک صاف ہو کر رہو، سونے بن کر رہو، اپنے آپ کو اسلام کی، شریعت کی، قرآن کی، پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات کے دائرے میں بند کر کے رکھو، تاکہ تمہاری دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ اس حوالے سے یہ آیات طیبات بڑی اہم ہیں۔ ایک بار ہم سب ذہن میں رکھ لیں، ہم سب اللہ پاک کے بندے ہیں، بندے ہونے سے پھر اگلا گریڈ جو ہمارے حصے میں آیا ہے وہ یہ کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم اللہ پاک کو مانتے ہیں، ہم پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ شریف پڑھتے ہیں، ہم قرآن عظیم کو مانتے ہیں۔ تو جب ہم ماننے والے ہیں تو پھر صرف یہ ان چیزوں کا اظہار ہو، زبانی کہنے کی حد تک نہ ہو، بلکہ کامل انداز یہ ہے کہ عمل سے بھی، ہمارے کردار سے بھی، اخلاق سے بھی، ہر لحاظ سے ہمارے اس کی واضح طور پر دلیل ثبوت موجود ہو، اظہار موجود ہو کہ ہم الحمدللہ اللہ پاک کے دین کے تابع ہیں۔ سنیے گا ذرا، میں نے یہ لفظ بولا ہے شروع میں، آپ جو ابھی سے پہلے بھائی آپ سن رہے ہیں، آپ نے خاص توجہ سے یہ جملے بھی یاد رکھنے ہیں۔ یہ سب احکام اللہ پاک نے کیوں دیے؟ تاکہ ہماری دنیا بھی سنورے، عزتوں کی حفاظت ہو، دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ پاک، مطلب ہم دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت ہر جگہ پر بچانا چاہتا ہے، کامیاب فرمانا چاہتا ہے۔ اگر ہم ہی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر جو ہٹے گا غلطی اس کی ہوگی، اس کو سمجھنا چاہیے کہ میں نے یہ غلطی کی، مجھے نہیں ہٹنا چاہیے تھا۔ یہ ذرا سنیے گا آپ آیات طیبات، سورہ الاعراف کی آیہ مبارکہ نمبر 26، 27 اور 28۔ پہلے میں ان ساریوں کا ترجمہ آپ بھائیوں کو سناتا ہوں، جو بعد میں دوست آئیں گے وہ آخری حصہ سن پائیں گے جو اس وقت چل رہا ہوگا، لیکن آپ جو اس وقت بیٹھے ہو اپنے بڑے ذہن کے ساتھ، توجہ کے ساتھ آپ سن رہے ہیں، دیکھیے ذرا اللہ پاک کیا فرماتے ہیں۔ یا بنی آدم، یا بنی آدم، اے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد۔ اب بنی جب بولا اولاد تو اس میں مرد بھی شامل اور عورتیں بھی شامل، یہ نہیں کہ صرف مردوں کو یہ فرمایا جا رہا ہے، نہ یہ کہ صرف عورتوں کو، تمام اولاد آدم علیہ الصلوۃ والسلام، مرد عورت سب کے لیے، یا بنی، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، سنو، قد انزلنا علیکم لباسا، بے شک ہم نے تمہارے لیے لباس کو نازل فرمایا ہے، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل فرمایا۔ لباس کا فائدہ کیا ہے؟ لباس کا مقصد کیا ہے؟ یواری سوآتکم، تاکہ وہ ڈھانپ دے، چھپا دے تمہاری شرم کی چیزوں کو، تمہاری شرم گاہوں کو، شرم والی جگہ کو وہ ڈھانپ دے۔ فرمایا میں نے لباس نازل ہی اس لیے کیا، لباس بنایا ہی اس لیے۔ یہ جو شعور، سمجھ، عقل دی، لباس کیسے بنایا جائے گا، کس چیز سے لباس بنے گا، داغا کس چیز سے بنے گا، پھر اس میں کیا انداز بنا کے لباس بنا ہے، یہ سارے فرمایا کہ میں نے یہ سب بنایا ہے۔
شعور میں نے دیا، سمجھ میں نے دی، عقل میں نے دی، لباس اس طرح سے بناؤ، اور لباس کے بنانے کا مقصد یہ ہے میرا تاکہ یہ تمہاری شرم کی جگہ کو ڈانپ دے، چھپا دے۔ اب یہ بنیادی مسئلہ ذہن میں رکھ لیں، لباس کا مقصد کیا ہے؟ وہ شرم والی چیزوں کو، شرم گاہوں کو ڈانپے، چھپائے۔ وریشہ، ایک تو ہے کہ شرم گاہ کو چھپانا، اور دوسرا اوپر سے ریشہ، خوبصورتی کا بھی ذریعہ۔ بندہ لباس میں وقت ماشاء اللہ ہم سارے لباس میں بیٹھے سونے لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے؟ سونے لگ رہے ہیں معاذ اللہ۔ میں صرف بات کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے یہ کہنے لگا، اگر کوئی بندہ، نیچے ہم نہیں جاتے، اوپر اوپر رہتے، کوئی بندہ قمیض اتار کے یہاں بیٹھ جائے، صرف قمیض اتار دے، سارے کیا کہیں گے؟ یا تو یہ کوئی دیوانہ ہے، یا تو یہ کوئی پاگل ہے، اس کی عقل نہیں کام کرتی، یا یہ پھر ہے بڑا غریب، اس کے پاس صرف نیچے کے لیے کپڑا تھا، اوپر کے لیے تھا، کچھ نہ کچھ تو کہیں گے نا۔ مقصد کہ ہمارے دماغ کو بھی، سوچ کو بھی، دل کو، جو ہمارے اندر کے خیالات ہیں، ان کو بھی اللہ پاک نے اپنی فطرت اسلام کے مطابق ڈالا ہوا ہے۔ ہم جو ہی دیکھتے ہیں کہ یار یہ صحیح چیز نہیں ہے، تو فوری ہمارا دماغ کام کرتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ تو ایک تو فرمایا کہ چھپانے کے لیے، اور دوسرا خوبصورتی کا ذریعہ۔ فرمایا اگلا حصہ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، فرمایا اگر اس زہری لباس کے ساتھ دماغ، جسم پر تقویٰ کا لباس بھی آ جائے، سوچیں بھی پاکیزہ ہو جائیں، تقویٰ، پرہیزگاری، خوف الہی، فرمایا اگر اس زہری لباس پہننے کے ساتھ ساتھ خوف الہی کا لباس بھی بندہ اپنے اوپر اوڑھ لے، اندر باہر سے خوف ہی خوف اپنے اوپر طاری کر لے اللہ پاک کی ذات کا، میں نے کل کو حاضر ہونا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا میں اگر یہ تقویٰ بھی بندے کو نصیب ہو جائے؟ تو فرمایا ذالک خیر، فرمایا یہ تو پھر خیر ہی خیر مل گیا، خیر ہی خیر ہے، ظاہری بھی لباس آ گیا، تقویٰ کا لباس بھی آ گیا، خیر ہی خیر تمہارے لیے۔ ذالک من آیات اللہ، فرمایا یہ لباس کا تمہیں دینا بھی میرے ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ لباس ہے۔ اور کرے میرے پیارے بھائی، بات لباس کی ہو رہی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے یہ میری نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اللہ پاک نے اپنی نشانیوں کے لیے کائنات کو بنایا کہ کائنات کو دیکھو میرے ہونے پر جو دلیل ہے، میں یہ لباس بھی میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور یہ آیت جو نازل فرمائی، فرمایا یہ بھی میری ہی ساری آیات میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، یہ میرا ہی فرمان ہے، اس پر بھی توجہ دو۔ لعلہم یذکرون، فرمایا کہ تاکہ وہ سب کے سب سارے لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔ اب اتنے آیت کے بعد دو تین باتیں ذرا سن لیجیے گا۔ ہمیں یہاں سے اتنا پتہ چل گیا کہ لباس صحیح وہ ہے جو شرم گاہوں کو چھپا دے، جو شرم گاہوں کو چھپائے نہیں وہ مکمل لباس ہے نہیں۔ ہمارے مرد کی میں نے ایک مثال دی، وہ پہلے جو ذکر کر دی، شرمگاہ جو مرد کی شرمگاہ ہے نا، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، کم از کم مردوں کی شرمگاہ وہ ہے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، گوڈا گھٹنا اس کے نیچے تک، یہ سارا حصہ آگے پیچھے سے یہ سب شرمگاہ ہے۔ کم از کم تھوڑے سے تھوڑا اتنا حصہ چھپائے رکھنا یہ فرض ہے، باقی یہ سارا ڈانپ لینا یہ تو حسن اسلام ہے، جیسے میں نے پہلے بات کی۔ اور عورت کے لیے سر سے لے کر پاؤں تک سارے کا سارا جسم ہی شرمگاہ ہے، سب شرمگاہ۔ عورت کا کوئی حصہ، پورے جسم کا کوئی حصہ بھی وہ شرمگاہ سے خالی نہیں۔ یہ میں عام بات کر رہا ہوں، اوپن واضح۔ صرف نماز کی حالت میں عورت کو اجازت دی گئی، صرف نماز کی حالت میں عورت کو اجازت دی گئی کہ وہ اپنے چہرے کو ننگا کر لے، ہاتھوں کی تھیلیاں ننگی کر لے، اور پاؤں کو نیچے والا حصہ جو ہے، پاؤں کا نیچے والا تلوے وہ والے ننگے کر لے، صرف نماز کی حالت میں، صرف نماز کی حالت میں۔ نماز کے علاوہ عام ادھر ادھر جب آنا جانا اٹھنا بیٹھنا کسی بھی لحاظ سے، تو نہ چہرہ ننگا کرنے کی اجازت ہے، نہ ہی ہاتھ اور پاؤں ننگے کرنے کی اجازت ہے۔ سب عورت کا سارا جسم شرمگاہ ہے۔ اور اب یہ آیت ذرا دوبارہ سے سن لیجیے اس مسئلے کے ساتھ
کہ جب عورت کا سارا جسم ہی شرمگاہ ہے تو فرمایا کہ میں نے لباس اتارا اس لیے تاکہ یہ تمہاری شرمگاہ کو چھپائے۔ تو جو عورت ایسا لباس پہنے ہوئے ہو جس میں سارا جسم چھپتا نہ ہو، اس نے حقیقت میں شرعی لباس پہنا ہوا نہیں۔ اب اس سے اگلا مسئلہ ذرا سنیے گا۔ اس لباس کو پہننے کے ساتھ، لباس پہننے کے باوجود ہمیں اللہ پاک نے ایک اور چیز کا حکم فرمایا۔ جب کبھی عورت کو باہر جانا ہو کسی ضرورت کے تحت، مجبوری کے تحت، علاج معالجہ کے لیے، کوئی علاج کروانے جا رہی ہے، کوئی ضرورت پڑ گئی، گھر میں کوئی بندہ لانے والا نہیں ہے، کوئی سامان لانے والا، عورت کو بامر مجبوری زندہ رہنے کے لیے ضروری ہو گیا کہ جا کے سامان لے کر آئے، اس طرح کی مجبوری عورت کو بن گئی۔ تو سنیے قرآن پاک کیا فرماتا ہے۔ سورہ الاحزاب آیہ مبارکہ نمبر 59، 22واں سپارہ۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے ایک لفظ شروع میں بولا ہے، اگر اس کو ذہن میں رکھیں گے تو یہ بڑا پیارا، ہمیں ہر چیز بڑی پیاری اللہ پاک کو فرمان لگے گا کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی بچانا چاہتا ہے اور آخرت میں بھی بچانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بچ جاؤ، اپنی عزتیں بچا لو، اپنے خیالات بچا لو، اپنا ایمان بچا لو، سب کچھ بچا کے آؤ میری بارگاہ میں تو میں قیامت والے دن میں تمہیں کامیابی دوں گا۔ یہ آیت، یہ پوائنٹ ذہن میں رکھ کے ذرا سنیے گا۔ یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قل، ارشاد فرمائیے، کس کس کو فرمانا ہے؟ لازواجک، اپنی ازواج پاک کو، اپنی پاک بیویوں کو جو ہم سب کی مائیں ہیں، میں اپنی ازواج کو ارشاد فرما دوں، وبناتک، اور اپنی پاک بیٹیوں کو بھی ارشاد فرما دوں، ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی ہر عورت سے ارشاد فرما دو، مومنوں کی عورت سے ارشاد فرماؤ، ایمان والوں کی خواتین سے فرماؤ، وہ خواتین جو ایمان والیاں ہیں اور ایمان والوں کے ساتھ ہیں، ان سب خواتین کو بھی فرما دیجئے۔ کوئی خاتون باہر رہ تو نہیں گئی؟ بات اللہ پاک نے کہاں سے شروع کی ہے؟ اپنے گھر سے۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے نمبر پر اپنی ازواج سے فرما دیں، پھر اپنی پاک بیٹیوں سے بھی فرما دیں، پھر نساء المومنین، سب مومنہ عورتوں سے فرما دیجیے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، جلابیب، جلباب، یہ کہتے ہیں بڑی چادریں، بڑی بڑی چادریں۔ فرمایا کہ جب بھی ان کو کسی امر، کسی معاملے میں باہر جانا ہو، ضرورت پڑ جائے تو یہ اپنے چہروں پر بڑی بڑی چادریں ڈال لیا کریں، چہروں پر بڑی بڑی چادریں ڈالا کریں، جلباب ڈالا کریں، جلباب ایسے کر کے چھپا دیں، اپنے چہروں کو ڈانپ دیں، بڑی ساری چادر ہونی چاہیے۔ یہ اتنا سارا ثقاف نہیں کہ جس سے صرف بال ہی چھپ رہے ہوں، باقی سارا کچھ ننگا ہو رہا ہے۔ بڑی چادر، بڑی بڑی چادریں عورتوں کو، اس سے مسئلہ نکلتا ہے کہ عورتوں کا لباس وہ چست، بالکل سوڑا سا اور ہلکا سا نہیں ہونا چاہیے، چست نہیں ہونا چاہیے، کھلا لباس عورتوں کا جس کے اندر سے جسم کا ابھار بھی نظر نہ آئے، کھلا لباس۔ بڑی بڑی چادریں اللہ پاک نے فرمایا ان کے اوپر ہونی چاہیے، اور جب بھی یہ گھروں سے باہر نکلنے لگے تو فرمایا اپنے چہروں پر بھی وہ بڑی چادروں کا ایک حصہ ڈال دیا کرے، چھپا دے اپنے چہروں کو۔ کیوں؟ ذالک ادنی ان یعرفن، فرمایا یہ پہچانی جائیں گی، پہچانی جائیں گی کہ یہ مسلمان عورتیں ہیں، باحیا عورتیں ہیں، با کردار عورتیں۔ فرمایا فلا یوزین، کوئی بھی باہر پھرنے والا نکما شخص، اذیت دینے والا، کوئی کافر، کوئی منافق، کوئی بے دین، کوئی اسلام سے دور، کوئی ہوس کا پجاری، کوئی بے حیا شخص، فلا یوزین، کسی کی جرت نہیں ہوگی کوئی ان کو تکلیف پہنچائے۔ ان کی عزتوں کی حفاظت کا ذریعہ ایک یہ بن جائے گا کہ انہوں نے باپردہ اپنے آپ کو رکھا ہوا ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، فرمایا اس سے پہلے اگر کوئی عورت ایسا عام آنا جانا ہوا اس کا پردے کے بغیر، فرمایا وہ معافی مانگ لے، میں اس کو معافی عطا فرما دوں گا۔ آج سے پردہ شروع کر دیں جب یہ آیت نازل ہو۔ یہ ہمارے لیے بھی ہے، نساء المومنین، ازواج پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ پاک ازواج ہو تو
پردہ فرما گئی، پاک بیٹیاں بھی گزر گئی. اب کون ہے؟ نساء المومنین، نساء المومنین، مومنوں کی خواتین. اب ہماری ذمہ داری میرے پیارے بھائی، ہماری ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا تم میں سے ہر ایک کو اپنے گھر کا نگران بنایا گیا، نگہبان. کلکم راعٍ، فرمایا تم نگران ہو. وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور فرمایا تم سے ہی پوچھا جائے گا اپنے ماتحت کے متعلق، تم سے پوچھا جائے گا جس پر تمہاری نگرانی ہے. محبت سے کہو، پیار سے کہو، ڈرا کے کہو، طریقہ اپناؤ، سلیقہ اپناؤ، ہیلے بہانے ساری اپنی کمپیسٹی لگا ڈالو اسلام پر عمل کروانے کے لیے. کوئی اگر آگے سے تیز ہے، ترار ہے اور بولتا ہے یا بولتی ہے تو ان کو ساری قوت لگا کر سمجھانے کی کوشش کرو. یہ آج جو افراتفری ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے نا، نیچے سے اوپر تک سب بے حیائی کے اندر ملوث ہو چکے ہوئے ہیں، سب بے حیائی کے اندر ملوث ہیں، الا ماشاء اللہ جن کو اللہ پاک نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. اچھے لوگ ہمیشہ ایسی باتوں سے باہر ہوتے ہیں، یہ نہیں سمجھ لینا کہ ساروں کا میرا کہہ دیا بے حیا ہو. اچھے لوگ ہمیشہ ایسی باتوں سے باہر ہوتے ہیں. برے لوگ جو بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں اور کبھی بھی اچھائی کو پھیلانے کے لیے اپنی زبان نہیں کھولتے. یہ دیکھ لیجیے اللہ پاک کیا فرما رہا ہے. ایک اور آیت ذرا سن لیجیے، سورہ یہ 28واں پارہ ہے. ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، سورہ التحریم، آیہ مبارکہ کا نمبر ہے 6. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، بچاؤ تم اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو، نارا، جہنم سے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. تو بچانے کا حکم ایمان والوں کو دیا جا رہا ہے، نگرانوں کو دیا جا رہا ہے، نگہبانوں کو دیا جا رہا ہے، جو سارا دن ساری رات محنت مزدوری کرتے ہیں، باہر ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں بچوں کو پالنے کے لیے. تو کیا اتنے پیسے نہیں ہیں کہ بچوں کو لباس پورا پہنا سکے؟ برگر اور پیزے کھلانے کے لیے ہزاروں روپے ہیں، انجوائے کروانے کے لیے، سیروں کروانے کے لیے سارا کچھ موجود ہے، پورا لباس پہنانے کے لیے پیسہ نہیں ہے. ہزاروں کے لاکھوں کے موبائل لینے کے لیے ایسے کر کے پیسے نکالیں گے، اور کیا پردہ ڈالنے کے لیے پیسہ کوئی نہیں ہے؟ وہ بندہ جو اس پر توجہ نہیں دے رہا وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھے، وہ مجرم ہے اللہ پاک کی بارگاہ کا. جو لباس صحیح نہیں کروائے گا اپنی بچیوں کا، اپنے گھر والی خواتین کا، وہ مجرم ہے. پھر نہ کہنا ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا، وہ مجرم ہے اللہ پاک کی بارگاہ کا. یہ دیکھ لیجیے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں صرف آپ کو سنا رہا ہوں. فرمان اللہ پاک کا ہے، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. گھر والوں میں بچے بھی شامل، بچیاں بھی شامل. ہر ایک کے موبائل پر نظر رکھو، ہر ایک کے پردے پر نظر رکھو، ہر ایک کی تنہائی پر نظر رکھو، ہر ایک کے باہر آنے جانے پر، ایک لمحے پر نظر رکھو. یہ تمہاری ذمہ داری. اگر ہم اپنی ذمہ داریوں سے آنکھیں بند کر لیں گے، آنکھیں بند کر لیں کوئی نہیں یار لگا رہنے دو، تو پکڑے ہم جائیں گے، پھنسیں گے ہم، ان کو تو سزا ملنی ساتھ ہمیں بھی سزا ملے گی. اسی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ ایک عورت کی وجہ سے 4 بندوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا. ایک عورت کی وجہ سے 4 بندوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا. کون سے 4 بندے؟ پہلے نمبر پر والد، جس نے اپنی بیٹی پر توجہ نہ دی. دوسرے نمبر پر وہی بیٹی جب اس کی شادی ہو گئی تو شوہر نے توجہ نہ دی. بھائی، جس کو اللہ پاک نے بھائی بہن کے ساتھ بھائی دیا، بھائی نے اپنی بہن پر توجہ نہ دی عزت کے حوالے سے، پردہ کے حوالے سے. اور چوتھے نمبر پر عورت بڑی ہو گئی، عورت کو اللہ پاک نے بیٹا بھی دے دیا، اور بیٹا بھی اپنی ماں کو نہیں سمجھاتا اور عیاشی کے ساتھ پھرنے دیتا ہے. میں یہ 4 کو اللہ پاک کی بارگاہ میں مجرم بن کر پیش کیا جائے گا، اور ان 4 کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. 4 مرد ہو کر ایک عورت کو تم پردہ نہ کروا سکے. یہ اللہ پاک کا فرمان ہے. ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو. اور ایک آیت مبارکہ ذرا اور سن لیجیے، میں صرف آیات سنا رہا ہوں. ابھی یہ میں نے کوئی 42-43 کے قریب حدیث طیبات یہاں یہ موجود ہیں، وہ سب میں چھوڑ رہا ہوں، وقت ہمارا ختم ہو گیا. یہ آیات طیبات ہیں جو لباس کو پورا پہنانے کے متعلق ہیں. سورہ الاعراف آیت نمبر 26، سورہ الاحزاب آیت نمبر 59، اور یہ آخری ذرا جملہ سنیے گا، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، لا یفتننکم الشیطان،
لباس کے معاملہ میں تمہیں شیطان گمراہ نہ کر ڈالے، شیطان کے ہتھے نہ چڑھ جانا، شیطان کے فتنے کا شکار نہ ہو جانا۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، فرمایا جس طرح سب سے پہلے آزمائش کے اندر پڑ گئے تھے تمہارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام، اور ان کا لباس کا معاملہ بن گیا۔ انہ یراکم ہو قبیلو، فرمایا شیطان ہر وقت تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے شیطان ہر وقت تمہارے پیچھے، تمہیں لباس اتروانے کے چکروں میں ہے، تمہیں بے حیا بے پردہ کرنے کے چکر میں ہے شیطان۔ اے ایمان والو، اللہ پاک فرماتا ہے شیطان کے چکر میں نہ آ جانا، میری مان جاؤ۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرے پاک نبی علیہ السلام کی مان جاؤ، میرے قرآن پاک کی مان جاؤ، اپنے آپ کو اپنی خواتین کو ڈانپ دو، فل بٹا فل ڈانپ دو لباس سے۔ اس سے بڑی واضح کوئی بات رہ جاتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی پیچھے بات رہ گئی؟ اب کوئی بندہ کہے، اللہ پاک نے پہلے جواب دیا، فرمایا کہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، کوئی فحاشی والا کام کرے، بے حیائی والا کام کرے، لباس اتار دے، ایسے ہی بے پردہ پھرے اور گھومے باہر، اور پھر کہے قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، پھر کہتا پھرے کہ ہمیں تو ہمارے بڑوں نے کبھی نہیں سمجھایا۔ تم کون ہوتے سمجھانے والے؟ ہمارے بڑے ہمیں نہیں سمجھا رہے۔ آبا، کوئی کہے کہ ہمیں ہمارے ابا جان نہیں روک رہے، تم کون ہوتے روکنے والے؟ تیرا ابا تجھے نہیں روک رہا تو وہ غلط ہے، شور نہیں روک رہا تو وہ بھی غلط ہے۔ شور ہو، والد ہو، کوئی بھی ہو، سارے اسلام کے پابند ہیں۔ اور جب اللہ پاک نے روک دیا تو شور کون ہوتا ہے؟ جب اللہ پاک نے روک دیا تو یہ ابا جان کون ہوتے ہیں؟ یہ بھی بڑا ایک مسئلہ بھی، ہمارے گھر والے موجود ہیں، ہمارے ابا جان نہیں روک رہے، تم کون آگے ہمیں سمجھانے کے لیے؟ اللہ پاک نے پہلے جواب دے دیا۔ جب بے حیائی برائی کرے تو کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو اپنے ابا و اجداد کو ایسا ہی دیکھا ہے، ہماری مائیں، پھپھیاں، نانیاں، دادیاں ساری ایسی پھرنے والی تھی، ہمارا تو معاشرہ ہی ایسے ہے آزاد امیدوار، تو تم کون ہوتے ہو ہمیں سمجھانے والے؟ یہ آبا، اپنے آبا و اجداد کا نام لے کر کہنے والے، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو اسلام قرآن کو نہ ماننے والے۔ مسلمان تو ایسے لفظ ہی نہیں بولتا کل، اور اوپر سے کہتے ہیں واللہ امرنا بہا۔ یہ بھی ایک بہانہ ہے آج کل کی خواتین کا، لبرل خواتین کا خاص کر، وہ کہتی ہیں ہمیں تو فل اجازت ہے، ہمیں برابری کے حقوق دیے گئے ہیں، جیسے تم بغیر پردے کے پھرو گے ایسے ہم بھی پھریں گے۔ اوپر سے کہتی ہیں کہ یہ معاذ اللہ اس کو اللہ پاک کی طرف منسوخ کرتی ہیں، اللہ پاک نے ہمیں حق دیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے جب بھی تمہیں کوئی ایسی بات کرے پردے کے معاملہ میں تو قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے ان کو، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ پاک پر الزام مت لگاؤ، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، یہ بے حیائی فحاشی کا حکم اللہ پاک دے گا؟ معاذ اللہ، لا یأمر بالفحشاء، اللہ پاک بے حیائی برائی کا حکم نہیں دیتا، بلکہ وہ تو فرماتا ہے کہ چھپ جاؤ، چھپا جاؤ اپنے آپ کو، با حیا بنو۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا اللہ کے بارے ایسے لفظ بولو گے جو جہالت کی وجہ سے اپنے اوپر اپنا رہے ہو، اس کو اللہ پاک کی طرف منسوخ کرو گے؟ یہ قرآن پاک نے میرے پیارے بھائی جواب دیا۔ اب ذرا آخر میں خلاصہ سن لیجیے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہر لحاظ سے باپردہ ہو کر خواتین کو نکالو۔ یہ جو کو ایجوکیشن آ گئی ہے، خواتین مردوں کا، لڑکوں لڑکیوں کا اکٹھا ہو کے ملنا، پھر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ فیشن بن گیا۔ سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر باقاعدہ سوال ہو رہے ہیں، بے حیا قسم کے لوگ پوچھتے ہیں کوئی بوائے فرینڈ ہے؟ خواتین کو بٹھایا ہوا ہے سامنے، وہ بچیاں بیٹھی ہیں پروگرام سن رہی ہیں، سارا وہ لڑکی سے سوال کوئی بوائے فرینڈ بنایا ہوا ہے، وہ آگے سے ہنس رہی ہے، وہ آگے سے سارے مسکرا رہے ہیں۔ کوئی لڑکا بیٹھا ہے تو اس سے پوچھ رہے ہیں کوئی گرل فرینڈ ہے تیری؟ کوئی ایسے بے حیا پروگرام کر رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے، کہتے ہیں آج تک کوئی دل ٹوٹے تیرا کسی دل تو کوئی محبت ہوئی تینوں کسی نہ؟ اور کوئی ان کو نقش ڈالنے والا نہیں ہے معاشرے میں، سر عام بے حیائی پڑھائی جا رہی ہے، اور یہی پروگرام گھروں کے اندر چلائے جا رہے ہیں، کیبل پر چل رہے ہیں، باقاعدہ ڈشیں لگی ہوئی ہیں، موبائل دیے ہوئے ہیں، لو جی دیکھتے جاؤ، اور بے باک کیا جا رہا ہے اس طریقے سے کہ ملو ایک دوسرے سے، عورتوں مردوں کو ملا ڈالو۔ پھر جب واقعات ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، اوپر سے نیچے تک سارے ملے ہوئے ہیں۔ حفاظت کس نے کرنی ہے بچیوں کی عزت کی؟ سب تو مل چکے آپس میں، تو پھر حفاظت کون کرے گا؟ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں پیارے بھائیو، اللہ پاک نے ہمیں بار بار مخاطب کیا، خود اپنے آپ کو بچاؤ،
جب سارا سسٹم ہی مل جائے گا تو کہاں جا کے انصاف تلاش کریں گے؟ واقعات ہونے کے بعد کہو کہ ہمیں انصاف چاہیے۔ اس لیے اسلام نے منع کیا ہے، تعلیم کے خلاف نہیں ہے اسلام، تعلیم کے خلاف نہیں، ایجوکیشن کے خلاف نہیں، لیکن یہ جو مخلوط تعلیم ہے نا، مرد عورت سارے اکٹھے ہو جائیں، بے حیائی اور کوئی پردہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، ملو جلو اور سارا معاملہ بنا ڈالو، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ کسی اللہ کے ولی سے پوچھا گیا تھا نا، یہ میں قرآن پاک پڑھانے کے لیے کہنے لگا ہوں، قرآن پاک پڑھانے کے لیے اللہ پاک کی پاک کلام۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ اگر کسی مرد نے کسی کو قرآن پاک پڑھانا ہو، یہ پرانی بات ہے، اس دور میں قرآن پاک کی تعلیم، تو کیا وہ مرد اور عورت دونوں اکٹھے بیٹھ کے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں؟ بزرگ بڑے کمال کے تھے، انہوں نے فرمایا سنو، ہم سارے کے سارے، کوئی ہم میں نبی نہیں ہے، ہم سب انسان ہیں، کمزور ہیں، گناہ گار ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے فرمایا سنو، اگر تعلیم دی جا رہی ہو قرآن کی اور تعلیم دینے والا وہ خواجہ حسن بصری جیسا با بزرگ آدمی ہو اور تعلیم لینے والی پاک ولیہ حضرت رابعہ بصریہ جیسی ہو، اور جہاں تعلیم دینی ہو وہ خانہ کعبہ کے اندر کی جگہ ہو، فرمایا پھر بھی اجازت نہیں ہے کہ مرد اور عورت اکیلے بیٹھ کے تعلیم حاصل کر جائے۔ اس سے بڑی کوئی جگہ ہو سکتی ہے؟ اور مرد عورت اگر خانہ کعبہ کے اندر چلے جائیں، غیر محرم ہے دونوں، ہے فرمایا پھر بھی اجازت نہیں ہے، نکال دو، دور کر دو ان مردوں عورتوں کے ایک دوسرے سے۔ کہاں کی تعلیم اور کہاں کا سسٹم ہم اپنا کے چاہتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو آگے لے جائیں، بچوں کو آگے لے جائیں، عزتیں لٹا کر، لٹ کر، بے حیائی پھیلا کر، آخرت برباد کر کے کون سی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ قبریں برباد ہو جائیں، حشر برباد ہو جائے، سب کچھ لٹ جائے، عزتیں تباہ ہو جائیں، اور کہیں جی نہیں جی ہم نے تعلیم حاصل کرنی۔ کون سی تعلیم ہے قرآن پاک سے بڑی جس سے منع کیا جا رہا ہے؟ ہمارے علماء نے روک ڈالے، مت پڑھاؤ اپنے آپ کو ان مردوں سے، مت ڈالو ایسے جگہوں پر جہاں پر ان کی مخلوط سسٹم اکٹھا ہو رہا ہے۔ تعلیم یہ ہے جہاں صرف عورتیں عورتوں کو سمجھائیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری تعلیم اماں جان عائشہ صدیقہ کو دی ہے، خواتین کو دی ہے، اپنی ازواج کو دی، اور عورتوں کو فرمایا کہ جس نے تعلیم لینی ہو میری بیویوں کے پاس آؤ، جس نے تعلیم لینی ہو میری بیٹی کے پاس آؤ، اور کوئی بڑا مسئلہ ہو جو جس کا حل نہیں ہو رہا ہے، فرمایا پھر میں اللہ پاک کا نبی موجود ہوں، اپنے محرم کو ساتھ لے کر آؤ، اپنے بندے کو ساتھ لے کر آؤ، بیٹے کو ساتھ لاؤ، پھر مجھ سے مسئلہ پوچھو جو پوچھنا ہے۔ ایسے علیحدگی کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہماری اماں جان عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں، جب عورتوں کو بیعت کرنا ہوتا تھا نا، مسلمان کرنا ہوتا تھا، تو آقا پاک کے متعلق فرماتی ہیں میں قسم اٹھاتی ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت کرتے وقت، مسلمان کرتے وقت بھی کسی عورت کو چھوا تک نہیں ہے، ہاتھ تک نہیں لگایا۔ فرمایا تم وہاں کھڑے ہو کلمہ پڑھو، میں تمہیں یہاں سے پڑھاتا ہوں۔ کلمہ پڑھ لیا، بیعت لے لی، توبہ کروا لی، فرمایا جاؤ تمہیں اللہ پاک اسلام پر کامیابی عطا فرما دے، دور ہو جاؤ۔ یہ ہمارا اسلام ہے پیارے بھائی، ہمیں اپنے آپ کو سمجھانا ہوگا۔ یہ شادی بیاہ، یہ سکول سسٹم، یہ یونیورسٹیاں، یہ اکیڈمیاں جو سسٹم کو سب غلط ملت کر ڈالا، اور باقاعدہ میک اپ کر کے سب کچھ اوپن ہو چکا ہوا ہے۔ یہ اگر ہم نہیں اس پر توجہ دیں گے تو پھر رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کل کو اگر معاذ اللہ عزتیں پامال ہو جاتی ہیں تو پھر اپنے آپ کو کوسیے، اپنے آپ کو روئیے کہ یار مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے یہ غلط کر ڈالا، کاش کہ میں اپنی بچیوں کے، اپنے گھر والوں کی حفاظت کر لیتا۔ ہر ایک کو چاہیے اپنے آپ پر پیرا لگائے، اللہ پاک سے دعا مانگے، ہماری طاقت اپنی حد تک، آگے اللہ پاک پر ڈال دیں گے۔ اللہ ہم اپنی وسعت کے مطابق پورا عمل کر رہے ہیں، آگے عزتوں کی حفاظت تو فرمانے والے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک دین دنیا میں کامیابی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔